السلام علیکم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج جو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کی تو شاید علم میں بھی نہ ہو، اور بہت سارے چینلز کو اس سٹوری کو پک اپ کرنے سے بھی میرا خیال ہے روک دیا گیا ہوگا، ورنہ اب تک میرا خیال ہے کوہرام نہ صحیح تھوڑا بہت ہلچل تو مچنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال عادل صدیقی متحدہ لندن والے، سابق الطاف بھائی والے، واشنگ مشین والوں کے اپنے، ان کو عدالت نے ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کی مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن بھی دکھایا کہ ایسے چور چمار کو، نامی گرامی مجرم کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت جو ہے وہ اس ایک عدالت کو الحمدللہ یہ موقع دیا کہ وہ صرف 5 لاکھ روپے میں یا 5 لاکھ روپوں میں مچلکے جمع کرا کر کے اور اپنی آزادی جو ہے وہ یقینی بنائے. حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے عادل صدیقی بریکٹ الطاف بھائی والے کی. یاد ہوگا آپ کو کہ جب عادل صدیقی یہاں نازل ہوا تھا واشنگ مشین والوں کے پاس اسلام آباد میں، تو میں نے اسی وقت سے کوہرام مچانا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ سٹوری کسی نے الحمدللہ سب نے اتنی اطاعت کا ثبوت دیا، اتنی تابعداری کا ثبوت دیا کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عادل صدیقی اور حیدر عباس رضوی اینڈ کمپنی کی آمد پر ایک کلمہ حق جو ہے وہ اپنے حلق سے نکالے. زبانوں کو کھینچ لیے جانے کا ڈر ہوگا میرا خیال ہے. میں اس وقت سے کوہرام مچاتا آ رہا ہوں، اور الحمدللہ اسے کوہرام کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر عادل صدیقی کو جو ہے وہ اور حیدر عباس رضوی کو ان کے لانے والوں نے یہ ہدایت فرمائی. یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے، ہوا میں بات نہیں کرتا میں، کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے. ان کو کچھ دنوں کے لیے خاموش رہنے کی ہدایت فرمائی گئی تھی، گویا یہ خاموش نہیں رہیں گے تو یہ میرا کچھ کر ہی لیں گے. اچھا، عادل صدیقی بھائی بہرحال لانے والوں کی ایما پر حرکت میں آئے. میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ عادل صدیقی دندناتا پھر رہا ہے بغیر کسی ضمانت کے اصول کے. عادل صدیقی کو لانے والوں کو یاد آ گیا، ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، کہہ تو صحیح رہا ہے، دشمن ہے تو کیا ہوا. فوراً انہوں نے اس کو کہا کہ بیٹا ایک کام کر، جا کر کے ضمانت لے آ. ضمانت تو یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا بٹ رہی ہے، ریپسٹ ضمانت مل جاتی ہے. ملک ریاض جیسوں کو مطلب ان کو کون روک لے گا. یہاں تو ٹکے کے لوگ جو میکاسا اپارٹمنٹ میں جو لڑکی کو بیچاری کو چھیڑنے کے چکر میں ان کو ضمانت مل گئی. عدالت تو ضمانت دینے کے لیے ہے، یہاں سزا دینے کے لیے تھوڑی ہے، سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے، ضمانت دینے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. اسی طرح سے یہاں وہ ایک لڑکی کو سرے بازار برہنہ کر دیا، اس کو بھی ضمانت مل گئی. ایک حرام خور ہے، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ایک حرام خور ہے، اربوں روپے کا غبن کیا ہے، اربوں روپے کا. صرف یہ کہ وہ کچھ لوگوں کا منظور نظر ہے تو اس کو رمضان ٹرانسمیشن کرواتے ہیں رمضان میں، اور اس کو صرف 2 لاکھ روپے میں جو ہے وہ ضمانت مل گئی تھی، اس کو بری کر دیا گیا. اس کے بعد وہ کیس بھی جو ہے وہ تیل ہو گیا تھا. مطلب یہ حال ہے خدا کی قسم. لیکن بہرحال عادل صدیقی پر دوبارہ آتا ہوں کہ عادل صدیقی میرے دوست، میرے پیارے، تمہیں تو یاد ہوگا، بلکہ تمہیں یاد نہیں تھا، میں نے تمہیں یاد دلایا تھا کہ تم نے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، میری اپنی ہی کمپنی میں ٹیلی فون کر کے کسی ایک زمانے میں ہمارے کمپنی کے کرتا دھرتا سے رشوت مانگی تھی 1 کروڑ روپے. میں یہ بات بار بار بتاتا چلا آ رہا ہوں. تمہارے نامہ اعمال میں جتنی سیاہیاں ہیں، میں زیادہ تر کا تو خود گواہ ہوں، زیادہ تر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، یا کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے جو تمہارے ظلم و ستم کا نشانہ رہے ہیں. تم نے اپنا ولیمہ جس سے کروایا تھا اور جن طرح سے وہ کروایا تھا وہ بھی میں بتا چکا ہوں. ٹرانسپورٹرز سے جو تم نے ان کی گردن پہ پیر رکھ کر کے اور جو پیسے وصولے تھے، ان ٹرانسپورٹرز کو نام تو تم اچھی طرح سے جانتے ہوگے، 2-1 سے میری بھی ملاقات ہو چکی ہے بچوں. تو میں تمہارے کرتوت، تمہارے کالے کارنامے یہ بتاتا رہوں گا. اس گمان میں مت رہنا کہ باپ لوگ تمہیں بچا لیں گے. میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور تمہارے انکل لوگوں سے کہا تھا کہ اگر امام کعبہ کا تمہیں چھتر چھایا مل جائے، تمہیں ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ معاف کرے معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، غلاف کعبہ کا ٹکڑا لے کر کے اس کی چھاؤں تلے تم جیسے بدبختوں کو یہاں لا کر کے کوئی واشنگ مشین والا انسٹال کرنے کی کوشش کرے گا اور تمہیں اس سرزمین کا سب سے بڑا فرعون سلامی دے کر کے یہاں لے کر کے آئے گا، تو بھی میں واحد آدمی ہوں گا جو تم جیسے لوگوں کے آگے سرنڈر کر جاؤں گا، یا تمہارے باپ لوگوں کے آگے سرنڈر کر جاؤں گا. تم ضمانت لے کر کے یہ مت سمجھنا کہ اب تمہارے لیے راہیں آسان ہو گئی ہیں. قسم ہے مجھے اس کلمہ واحد کی، قسم ہے مجھے اس پاک پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. تمہیں اور تمہارے بنانے والوں کی اگر ناک میں دم نہ کر دیا، تمہاری اگر میں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ چھٹی کا بلکہ 32ویں کا تمہیں دودھ نہ یاد دلا دیا، تم
اب تک اسلام آباد میں بیٹھے تھے, اس کے بعد اب تمہیں کراچی میں بھی اتارا جائے گا. مجھے پتا ہے یہ سب کھیل کس لیے کھیلا جا رہا ہے, لیکن جو یہ کھیل کھیل رہا ہے وہ یہ بات اپنے دماغ میں ذہن نشین کر لے کہ صرف بی کمپنی نہیں کام کر رہی ہے, اے کمپنی بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کی اے کمپنی بھی ہے, اور جب تک اے کمپنی ہے بی کمپنی کو مکمل طور پر جیت نہیں نصیب ہو سکتی. الحمدللہ میں اے کمپنی کا حصہ ہوں اور مجھے اس پر ناز ہے, مجھے اس پر فخر ہے. آ جاؤ اس ایک دھرتی پر, دیکھتے ہیں کہ جیت تمہاری ہوتی ہے یا جیت اس کی ہوتی ہے جو کلمہ حق کہہ رہا ہے, جو اپنے کسی مفاد کے لیے شور نہیں مچا رہا, جو ان بدبختوں کے سیاہ کارناموں کو سامنے رکھ کر کے عوام پاکستان کو, بالخصوص کراچی کے لوگوں کو یہ دہائی دے رہا ہے کہ یہ مردود پھر آ رہے ہیں. چاہے وہ حیدر عباس رضوی ہو, چاہے عادل صدیقی ہو, چاہے واسع جلیل ہو, چاہے رشوت العباد ہو, چاہے نصرت کیا وہ ندیم نصرت ہو, چاہے کوئی اور ملعون ہو, جو اس کو لے کر کے آئے گا, اور جیسے جیسے یہ ملعون اس دھرتی پہ آتے رہیں گے, میں ان کا صبر آزمانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا رہوں گا. ایک میرے اکیلے کے چلانے سے تمہیں اپنے بنکروں میں پناہ لینی پڑی, تمہیں 1.5 ماہ یا 1 ماہ سے زائد کا عرصہ اپنے بنکروں میں چھپ کر کے اور آگے کی راہ ہموار کرنی پڑی. یہ ہے کلمہ حق کی طاقت. آ جاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اب یہ وہ کراچی ہے یا نہیں ہے. میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ وہ کراچی ہے یا نہیں ہے کہ جہاں باپ لوگوں کے کہنے پہ کوئی الطاف حسین پیدا ہو جایا کرتا تھا اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا. میں اکیلا کھڑا ہوں, اور اگر نہ تمہیں اور تمہارے پیدا کرنے والوں کو میں نے ناخن چنے چبوا دیے تو میرا بھی نام نور العارفین صدیقی نہیں, پھر رہے گا نام اس کا جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا. دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے اور شکست کس کا مقدر ہوتی ہے. آئی لو یو.